باب نمبر 3۔ دمشق میں گورنر بصرہ و خراسان حجاج بن یوسف ثقفی اپنے تجربہ کار فوجی افسران کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف ہے۔ ان کے درمیان اونٹ کی کھال پر بنا ہوا مکران و سندھ کا نقشہ بچھا ہوا ہے۔ جنگی حکمت عملی کی گفتگو ختم ہونے کے بعد غیر رسمی گفتگو شروع ہو گئی۔ اس غیر رسمی گفتگو میں حجاج بن یوسف کے قابل ترین افسران ابو حشام اور ابو یزید شریک تھے۔ یہ دونوں حجاج کے قابل اعتماد افسران تھے جو بنی امیہ کے لیے بہت سے معرکوں میں سرفراز ہو چکے تھے۔ حجاج بن یوسف نے فارس میں عطیہ بن عوف کی سربراہی میں سر اٹھانے والی شورش کو بے رحمی سے کچلنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، ابو شام، عطیہ بن عوف کو مزید ڈھیل دینے کی ضرورت نہیں۔ اب اس سانپ کو قابو کرنے اور اس کے سپولیوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ فارس کے بچوں کی مائیں روتے ہوئے بچوں کو یہ کہہ کر خاموش کروائیں کہ چپ ہو جاؤ ورنہ حجاج آ جائے۔ میرا اصول تو یہ ہے کہ سر اٹھانے والے سانپوں کا سر فوراً کچل دیا جائے، لیکن عطیہ بن عوف عالم حدیث و قرآن ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس بدبخت کی بہت عزت و تکریم ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ اسے زندہ گرفتار کرو، لیکن اگر مقابلے پر اتر آئے تو اس کو اسی طرح قتل کرنا جیسے میں نے اپنی جوانی میں اللہ کے باغی عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا تھا۔ ابو شام نے اپنی روبدار آواز میں کہا، یا حجاج، میری اور میرے سپاہیوں کی شمشیریں لہو سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بےتاب ہیں۔ ہمارے نیزے دشمنوں کے سینوں سے پار اترنے کو تیار ہیں۔ عطیہ بن عوف کے پیروکاروں کی نقل و حمل ہمارے جاسوسوں کی نظر میں ہے، ہم بس آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ حجاج بن یوسف نے بہت فخر سے ابو حشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گھوڑے کی پشت پر انتک سواری کرنے والے بنی امیہ کے بہادر سپاہی سے مجھے اسی جواب کی امید تھی۔ یہ کہنے کے بعد حجاج بن یوسف نے ابو یزید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کے ذمے ایک اہم کام لگا رہا ہوں، ہمارے لشکر میں اس کام کے لیے آپ سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہوگا۔ ابو یزید نے یہ سنتے ہی بہت سعادت مندی سے سر کو جھکاتے ہوئے کہا، یہ سپاہی خلیفۃ اللہ کے نائب کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ حجاج بن یوسف نے اپنی داڑھی کے کچھ بالوں کو چٹکی میں مسلتے ہوئے کہا، تم نے ہزاروں سپاہیوں کو فن حرب سے آراستہ کر کے لشکر بنی امیہ کو ناقابل شکست بنایا ہے۔ ہم اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ بن قاسم کو ہم نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے، اسے عطیہ بن عوف کی سرکشی کے خلاف مہم میں اپنے شانہ بشانہ رکھو اور اسے ایک مکتب میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے سے ایک ماہر اور جنگی چالوں کو سمجھنے والا سپاہی بنا دو۔ ابو یزید حجاج کا حکم سن کر کچھ دیر کے لیے دم بخود ہو گیا۔ ایک وقفے کے بعد اس نے کہا، ابھی تو بن قاسم کی مسیں بھی نہیں بھیگی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں جنگی ماحول میں انہیں لے جانا مناسب نہ ہوگا۔ دمشق کی تلواریں اور ڈھالیں بہت بھاری ہیں اور بن قاسم کے بازو بہت ناتواں۔ ابو یزید کے طرز گفتگو سے حجاج بن یوسف کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہیں والی بصرہ و خراسان نے حکم دیا ہے، مشورہ نہیں طلب کیا۔ اگر بن قاسم کے بازو ابھی ناتواں ہیں تو ان کو توانا بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ فن سپاہگری سے ابھی ناواقف ہے تو اسے اس فن میں یکتا کرنا تمہارا فرض ہے، اور اگر دمشق کے لوہار بھاری تلواریں ڈھال سکتے ہیں تو وہ ہلکی تلواریں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ہم بن قاسم کو آج سے والی فارس مقرر کرتے ہیں۔ آج سے افواج بنی امیہ پر اس کی اطاعت فرض ہوگی۔ حجاج بن یوسف کے غضبناک انداز گفتگو سے محفل پر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ جنرل ابو یزید کی کھنکار نے اس سناٹے کو توڑا۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے انتہائی سعادت مندی اور عقیدت بھرے لہجے میں کہا، بنی امیہ کے آسمان شجاعت کے سب سے تابندہ ستارے کے سامنے ہم زمیں ذات کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس حقیر کی بات کا مقصد آپ کے حکم سے انحراف ہرگز نہیں۔ سب افسران کی طرف سے ہم محمد بن قاسم ثقفی کو حاکم فارس تسلیم کرتے ہیں اور ہم سب حاکم فارس کی بیعت کرنے کو بےتاب ہیں۔ جنرل ابو یزید کے تعریفی کلمات نے حجاج بن یوسف کے چہرے پر ابھر آنے والی سختی کو نرمی میں بدل دیا۔ اس نے کمرے کے دوسرے گوشے میں کھڑے ہوئے خدمتگار کو اشارہ کیا۔ خادم اشارے کو سمجھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک سپاہی 13 برس کے ایک نوجوان لڑکے کو ہمراہ لے کر آیا۔ یہ نوجوان لڑکا محمد بن قاسم تھا۔ جنرل ابو حشام اور جنرل ابو یزید نے محمد بن قاسم کا
کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ حجاج بن یوسف نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو تمام افراد اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، جبکہ بن قاسم کو حجاج نے اپنے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ دی۔ تمام افراد کے بیٹھنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنی باروب آواز میں کہا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خلیفہ اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں اور میں خلیفہ کا نمائندہ ہوں۔ آج سے محمد بن قاسم ثقفی کو خلیفہ بنی امیہ کے حکم اور میری رضا سے حاکم فارس مقرر کیا جاتا ہے۔ میں آپ افسران کو حکم دیتا ہوں کہ حاکم فارس محمد بن قاسم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کی بیعت کرتے ہوئے ان سے وفاداری کا عہد باندھیں۔ حجاج بن یوسف کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دونوں افسران نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پیمان عہد وفا باندھا اور اس سے وفاداری کا عہد باندھنے کے بعد بن قاسم کو اس اہم عہدے پر فائز ہونے کی مبارکباد دی۔